8 लोगों की नमाज कबूल नहीं होती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 8 लोगों की नमाज मकबूल नहीं। नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत आम है, लोग सुनते भी हैं, एक दूसरे को बताते भी हैं, हत्ता कि कई वाज़ीन भी जिक्र करते हैं, मगर हकीकत से इंतहाई दूर हैं। वो मशहूर जुमला ये कहकर कि 8 लोगों की नमाज कबूल नहीं होती, लोग इस जुमले को पूरे यकीन के साथ हदीस करार देते हैं। इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत कर देते हैं। हालांकि मुकम्मल तौर पर इस तरह की कोई रवायत सही हदीस की किताबों में मौजूद नहीं। ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम दीन में वही बात आगे बढ़ाएं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही और मुस्तनद तरीके से साबित हो। रवायत जितनी ज्यादा मशहूर हो इतनी ही ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है, क्योंकि जो चीज जुबानों पर चल पड़े लोग इसे हकीकत समझ बैठते हैं। आज की वीडियो में हम इस 8 लोगों की नमाज कबूल नहीं होती वाली रवायत की पूरी हकीकत जानेंगे। क्या ये हदीस है, क्या इसके अल्फाज सही हैं और क्या इसके अंदर बयान की गई चीजों में कुछ बातें सही अहदीस से साबित भी होती हैं या नहीं। हम हर नुक्ते को मुकम्मल वजाहत के साथ आसान, सादा और आम फहम तरीके से बयान करेंगे ताकि सुनने वाला आखिर तक पूरी बात समझ सके और किसी शक व शोबा में न रहे। सबसे पहले जरूरी बात ये समझें कि नमाज अल्लाह ताला की अजीम तरीन इबादत है। कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर, यानी नमाज बुराइयों और बेहयाई से रोकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे का सबसे पहला हिसाब क़यामत के दिन नमाज से लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी सारे अमाल भी आसान हो जाएंगे। इसलिए जब कभी हम नमाज से मुतल्लिक किसी भी बात को सुनते हैं तो हमें सबसे पहले इसकी तहकीक करनी चाहिए कि आया वो नबी की हदीस सही तालीम है या नहीं। अब आते हैं उस मशहूर रवायत की तरफ जिसमें कहा जाता है 8 लोगों की नमाज कबूल नहीं होती। इसके बाद चंद फहरिस्तें बयान की जाती हैं। भागा हुआ गुलाम, सर खोलकर नमाज पढ़ने वाली औरत, वो इमाम जो लोग नापसंद करें, वो शख्स जो पेशाब या पाखाना रोके, नमाज पढ़ ले, नशे की हालत में नमाज पढ़ने वाला और इस तरह दूसरे चंद उन्वान। सुनने में ये बात बड़ी सख्त और डरावनी सी लगती है और लोग फौरन मुतासिर हो जाते हैं, मगर हकीकत ये है ये हदीस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं। मुहद्दिसीन ने इस पूरी रवायत को बेअसल, ज़ईफ और गैर मोतबर करार दिया है। लेकिन यहाँ एक बारीक बात यह है, इस रवायत के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अलग अलग अहदीस फ़िक़ही मसाइल की सूरत में बिल्कुल दुरुस्त साबित होती हैं। यही पूरी फहरिस्त गलत है, मगर कुछ नकात ऐसे हदीस के जरिए अपनी जगह पर मौजूद हैं। लिहाजा सही और गलत को एक साथ समझना जरूरी है। पहला नुक्ता, भागा हुआ गुलाम। कदीम दौर में गुलामी थी और वो अहकाम भी मौजूद थे। जो गुलाम भाग जाए इसकी नमाज का अजर इस वक्त तक नहीं मिलता जब तक कि वो अपने मालिक के पास वापस नहीं जाता। मगर आज के दौर के लिए ये हुक्म लागू नहीं होता, क्योंकि दुनिया से गुलामी का निज़ाम ख़त्म हो चुका है। लिहाजा इस हिस्से का जिक्र आज के मुसलमानों के लिए इल्मी अहमियत नहीं रखता। दूसरा नुक्ता, औरत का सर खोलकर नमाज पढ़ना। ये बात फ़िक़्ह इस्लामी में बिल्कुल वाज़िह है कि औरत की नमाज में पर्दगी के कुछ खास शरई असूल हैं। औरत के जिस्म के अक्सर हिस्से नमाज में ढांपना जरूरी है और सबसे बुनियादी चीज सर को ढांपना है।
اس لیے اگر کوئی عورت بال ظاہر کر کے نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوتی، اور یہ بات مشہور روایت کے صحیح حصوں میں سے ہے۔ لیکن یاد رہے یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے، کوئی ایک حدیث میں سب چیزیں اکٹھی بیان نہیں ہوئی۔ تیسرا نقطہ، وہ امام جسے لوگ پسند نہ کریں۔ اکثر لوگ سن کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر لوگ کسی امام کو پسند نہ کریں تو اس کے پیچھے نماز ہی قبول نہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر امام میں ایسی اخلاقی یا شرعی کمزوری ہو جس کی وجہ سے لوگوں کی پسند یا ناپسند نماز کو باطل نہیں کرتی۔ چوتھا نقطہ، حاجت روک کے نماز پڑھنا۔ اس حصے کی حقیقت بالکل ثابت شدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیشاب یا پاخانہ کی شدید حاجت کے ساتھ نماز نہ پڑھو، کیونکہ اس سے خشوع خراب ہو جاتا ہے اور ایسی نماز مکروہ ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے مگر نماز باطل نہیں ہوتی۔ یعنی یہ کہنا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے نماز میں خشوع خضوع کم ہوتا ہے اور عبادت کا معیار گر جاتا ہے۔ پانچواں نقطہ، نشے کی حالت میں نماز پڑھنا۔ یہ بات قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، ایسی نماز باطل ہے، انسان کو ہوش و حواس سے محروم کر دیتی ہے۔ اسلام پاکیزگی، ہوش، سمجھ اور خشوع چاہتا ہے۔ نشے میں نماز پڑھنے والا گناہگار بھی ہوتا ہے اور اس کی عبادت بھی درست نہیں ہوتی۔ اب یہاں ہم ایک اور اہم بات سمجھتے ہیں، قبولیت اور صحیح ہونے میں فرق ہے۔ نماز صحیح ہے یا نہیں یہ فقہی مسئلہ ہے، نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ قبولیت کا معیار صرف شرعی پابندی نہیں بلکہ نیت، اخلاص، دل کی کیفیت اور زندگی کے دوسرے اعمال بھی شامل ہے۔ نماز ادا کر دینا ایک بات ہے مگر اس کا اللہ کے ہاں مقبول ہونا الگ درجہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مشہور روایت صحیح نہیں تو پھر لوگ اسے کیوں بیان کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں غیر مستند باتیں بہت تیزی سے مشہور ہو جاتی ہیں۔ لوگ تحقیق نہیں کرتے، بس کوئی بات خوبصورت یا خوفناک لگے فوراً اسے حدیث سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہمیں چاہیے کہ دین کی ہر بات تحقیق کے ساتھ آگے پہنچائے۔ تو اب ویڈیو میں اصل پیغام یہ ہے کہ سننے والے سمجھیں کہ دین صحیح علم سے چلتا ہے، ہر بات مشہور صحیح نہیں ہوتی، کچھ باتیں الگ سے درست ہو سکتی ہیں مگر پوری فہرست حدیث نہیں۔ نماز ایک عظیم عبادت ہے، اسے سستی، بے دہانی یا غلط طریقے سے ضائع نہ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے نماز کو پاکیزگی، خشوع، حلال روزی اور نیت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اب آخر میں ایک بہت ضروری بات، لوگ صرف 8 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی والی فہرست یاد کرتے رہتے ہیں مگر وہ ان بنیادی چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو نماز کی قبولیت کو بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1، سچائی، دل کا اخلاص، عاجزی، حلال کمائی، پاکیزگی، اوقات کی پابندی۔ توجہ، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ ذکر فرمایا ہے۔ قبولیت کی کنجی انہی کے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی کامیابی انہی کے لیے ہے جو نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔ تو اصل پیغام یہ ہے کہ نماز ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، ہمارے دل کو نرم کرتی ہے اور ہماری زندگی کے ہر شعبے میں روشنی بھر دیتی ہے، مگر یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب نماز صحیح طریقے سے پڑھی جائے، صحیح علم کے ساتھ پڑھی جائے، دل کی توجہ کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مشہور روایت مکمل طور پر غلط ہے،
اس پر موجود کچھ باتیں الگ مسائل کی صورت میں درست ہیں، مگر اسے حدیث سمجھ کر پھیلانا غلط ہے۔ نماز کا درست ہونا اور قبول ہونا دو الگ چیزیں ہیں، اور اصل کامیابی اسی میں ہے کہ ہم نماز کو قرآن و سنت کے مطابق اور پوری توجہ کے ساتھ ادا کریں۔ یہ پوری تفصیل لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے والی ہے، کیونکہ اکثر لوگ بغیر تحقیق کیے دین کی باتیں پھیلا دیتے ہیں اور گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ وہ نیکی سمجھ کر بھی غلط بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اس ویڈیو سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ تحقیق کے بغیر کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ آخر میں نرمی کے ساتھ نصیحت کی جائے کہ جو شخص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اور نبی کی سنت کے مطابق پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز ضائع نہیں کرتا۔ وہ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ نیت پاک ہو، دل صاف ہو، سچائی ہو، اللہ تعالیٰ عبادت کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ ہمیں اپنی زندگی کو قرآن اور سنت احادیث کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنا رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔